بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على آل ياسين. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کرب و بلا. ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رنے میں مگر. خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر. دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی. دل میں بس ایک بات زینب کی ردا کی رہ گئی. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں. اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئیں.
نہیں، تم تماشائی تھے زینب، منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سیر، قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سیر، منہ پہ منہ رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، نیل رخساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے، ایک اداسی رہ گئی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا،
ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. عزاداران سید الشہداء، ماتمداران امام حسین، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا یہ سالانہ عشرۂ مجالس جو اس سال بھی آن لائن منعقد ہوا اور ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا گیا، گفتگو کا عنوان مقام امامت و صحابیت اور فلسفہ شہادت رہا. آپ حضرات مسلسل اس ذکر میں قریب و دور سے شریک ہوتے رہے. خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یقیناً موضوع کا حق ادا نہیں ہو سکا اور ہم آج روز عاشور کی مجلس سے خطاب کر رہے ہیں. امامت کا رتبہ اور مقام بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن کیا کہنا ان اصحاب باوفا کا. دیکھیے، میں نے اصحاب رسول کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے حق نصرت ادا کیا، وفاداری دکھائی. اصحاب امیر المومنین کا بھی ذکر کیا، لیکن اس موضوع کے انتخاب کا ایک خاص مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اصحاب حسین کی منزل کیا ہے، اصحاب حسین کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے. خوشا نصیب ان لوگوں کا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام ہو. وعلی الارواح التی حلت بفنائک، اور ان ارواح پر ہمارا سلام ہو، ان روحوں پر ہمارا سلام ہو جنہوں نے آپ کے آستانے پر اپنے کو فنا کر دیا. اللہ اکبر. علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار. آپ سب پر ہمارا ہمیشہ ہمیشہ سلام ہو جب تک یہ دن کے رات اور دن باقی ہیں، اور ہمارے اس عہد کو، ہمارے اس سلام کو، ہماری اس حاضری کو آخری قرار نہ دیجئے گا، ہماری اس زیارت کو آخری قرار نہ دیجئے گا. السلام علی الحسین، مولا حسین آپ پر سلام. وعلی علی ابن الحسین، اور اے علی ابن الحسین، حسین کے بیٹے علی آپ پر سلام. وعلی اولاد الحسین، اے حسین کی اولادوں آپ پر ہمارا سلام. وعلی اصحاب الحسین. ہاں عزادارو، میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ مولا حسین نے فخر کیا کہ جیسے صحابی ہمیں ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، ویسے نہ میرے بابا کو ملے، ویسے نہ میرے بھائی کو ملے. اور یاد رکھیے گا، اصحاب نبی کی زیارت نہیں ہے، اصحاب امیر المومنین کی زیارت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ملاوٹ ہے. لیکن یہ اصحاب باوفائے حسین کا حق ہے کہ یہاں سب کو ساتھ میں سلام کیا جا رہا ہے. ہاں عزادارو، یقیناً میں نے ان 10 دنوں میں آپ حضرات کے سامنے سفیر حسینی جناب مسلم کا بھی ذکر کیا، اور جناب مسلم کے ان 2 بیٹوں کا بھی تذکرہ کیا جو مسلم کے ساتھ
کوفے میں تھے، اور پھر جب ہم نے شہدائے کربلا کی مصیبتوں کا آغاز کیا، شہدائے کربلا کی شہادتوں کا بیان شروع کیا، تو میں نے جناب جون کا بھی ذکر کیا، میں نے جناب حر کا بھی ذکر کیا، میں نے حبیب ابن مظاہر کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد جناب اون محمد، جناب علی اکبر، جناب قاسم، جناب عباس، اور کل شب میں نے جناب علی اصغر۔ ہاں عزادارو، اس نے مختصر وقت میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں تھی، لیکن کربلا میں ایک دو پہر میں 12 گھر اجڑ گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہم 10 دنوں میں 72 شہداء کا تذکرہ نہ کر سکے، وہاں ایک دن میں سرکار سید الشہداء نے 72 لاشیں اٹھائے۔ اللہ اکبر، رونے کے لیے یہی کافی ہے نا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ اصحاب باوفا، ہماری جان قربان، آپ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ۔ ہمارا سلام ہو ان اولیاء خدا پر اور ان کے چاہنے والوں پر، ہمارا سلام ہو خدا کے منتخب اور ان کے دوستوں پر، ہمارا سلام ہو دین خدا کے ناصروں پر، اللہ اکبر، ہمارا سلام ہو رسول خدا کے انصار پر، ہمارا سلام ہو امیر المومنین کے انصار پر، ہمارا سلام ہو فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے انصار پر۔ یہ کیا رتبہ مل رہا ہے، یہ کیا مقام مل رہا ہے، ان اصحاب باوفا کو انہیں انصار زہرا کہا جا رہا ہے، انصار امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصر، ہمارا سلام ہو حسن ابن علی کے ناصروں پر۔ السلام علیکم یا انصار ابا عبداللہ، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، ہمارا سلام ہو ابا عبداللہ الحسین کے انصار پر۔ بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، تابت الارض التي فيها دفنتم، کیا رتبہ ہے، وہ زمین آپ کے دفن کی وجہ سے پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ وفزتم فوزا عظیما، اور آپ عظیم کامیابی پر فائز ہوئے۔ فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش ہم بھی ہوتے۔ ہاں عزادارو، اے گریہ کرنے والو، آپ کی بھی خواہش ہے نا کہ اگر آپ بھی ہوتے تو اپنی جان اپنے آقا اور مولا پر۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں شب عاشور کے کچھ مناظر پیش کروں گا۔ آپ کو پتا ہے یہ حسین ابن علی، میں نے مولا علی کے حوالے سے کہا کہ جب ابن حنیف کو خط لکھا، کہا میں نے تو 2 روٹیوں پر اکتفا کی ہے، میں نے تو 2 چادروں پر اکتفا کی ہے، لیکن وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، تم اس بات پہ قدرت نہیں رکھتے۔ اور عاصم ابن زیاد سے کہا انی لست کانتا، میں تجھ جیسا نہیں ہوں۔ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے جو شب عاشور میں دشمنوں کے نرغے میں گھرنے کے بعد چراغ گل کر کے اپنے اصحاب سے کہہ رہا ہے، دیکھو ان یزیدیوں کو میرے سر کی ضرورت ہے، دیکھو میں چراغ گل کیے دے رہا ہوں، تم سب رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ۔ کیسا امام ہے، کیسا کریم ہے، اللہ اکبر۔ پتا ہے آپ کو مولا حسین کہتے ہیں، اور اگر تمہیں اکیلے جانے میں شرم آئے جزاکم ربکم، تو ایسا کرو تم میرے عزیزوں کا ہاتھ پکڑ کر چلے جاؤ۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ بزم میں اصحاب کھڑے ہوئے ہیں، اور خاص کر مسلم ابن اوسجا، پتا ہے آپ کو مسلم کیا کہہ رہے ہیں، لو علمتم انی اقتلو ثم احیا ثم اقتلو ثم احرقو ثم انشر۔ ہاں عزادارو، اگر میرے علم میں ہو، اگر ایسا ہو کہ ارے مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر میرے بدن کو آگ لگا دی جائے اور میرے بدن کی راکھ
ہوا میں منتشر کر دی جائے، تب بھی پر اگر یہ ہو کہ پوچھا جائے اپنے مولا پہ جان دو گے، تو اگر 70 مرتبہ بھی ایسا ہی ہو تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ جزاکم ربکم۔ اور پھر ایک مرتبہ زہیر کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں لودت تو انی قتل تو ثم انشر، تو اگر ہمیں قتل کیا جائے، پھر ہمیں ہماری خاک کو منتشر کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، اور اس طرح سے اگر 1000 مرتبہ اللہ اکبر، تب بھی پر ہم آپ کو چھوڑ کر نہ جائیں گے۔ ہماری اس قربانی سے اگر آپ کا قاسم بھی بچ جائے، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، تو ایسے اصحاب با وفا جب کہنے کے باوجود نہیں گئے، چراغ جلا تو سب موجود تھے، لیکن جب صبح کی اذان ہوئی ہے نا، روز عاشور کی مجلس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین اپنے ساتھ مؤذن کو لے کر کے آئے تھے، حجاج بن مسروق کو، لیکن روز عاشور اس نے اذان نہیں دی، بلکہ جناب علی اکبر سے اذان دلوائی گئی۔ یہ ہے آغاز کربلا۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ صفیں بچھی ہیں، صفیں لگی ہیں، امام حسین جیسا ہے اور ماموم ان اصحاب با وفا جیسے ہیں، لیکن ابھی نماز تمام بھی نہیں ہوئی تھی کہ پسر سعد ملعون کہتا ہے کہ گوار ہے نا، دیکھو لشکر حسینی کی طرف سب سے پہلا تیر میں مار رہا ہوں۔ اس کے تیر کا چلنا تھا کہ ہزاروں تیر اصحاب حسینی کی طرف، لشکر حسین کی طرف آئے۔ عزادارو سنو گے، آدھے سے زیادہ حسین کے اصحاب اس پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ جزاکم ربکم۔ پھر مبارز طلبی کی نوبت آئی، جناب حر گئے ہیں، جناب حر کا بیٹا گیا ہے، اس کے بعد ایک اصحاب جاتے رہے۔ ہاں عزادارو، لیکن یہ مولا حسین ہیں، یہ کریم امام ہے، ہر شہید کے بلانے پر بڑی تیزی کے ساتھ مولا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے ہیں اور لاشے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار تو ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے نا، جب حر کے بیٹے کے لاشے پر مولا حسین گئے ہیں، حر 3 دن کا بھوکا نہیں ہے، حر 3 دن کا پیاسا نہیں ہے، بیٹے کی محبت میں گیا ضرور ہے، لیکن جب منظر دیکھا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو کہ حسین کا زانو ہے، حر کے بیٹے کا سر ہے۔ ایک مرتبہ سوچا کہ جوان کا لاشا اٹھائیں، لیکن مولا حسین نے روک دیا۔ اے حر، یہ کیا غضب کرتا ہے، کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا مولا حسین، آپ نے حر کو تو روک دیا، لیکن جب آپ کا اکبر آواز دے گا تو یہی بوڑھا باپ ہوگا جو کوہنیوں کے سہارے چلتا ہوا اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچے گا اور پھر سینے سے سینہ ملائے گا اور چہرے سے چہرہ ملا کر چاہے گا کہ بیٹے کا لاشا اٹھا لے، لیکن جب بوڑھے باپ سے یہ لاشا اٹھ نہ سکے گا تو چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے اور علی اکبر کا لاشا۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، علی اکبر کے بعد عباس کا عالم بھی آیا ہے اور پھر جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے۔ اور کل میں جناب علی اصغر کا ذکر کر رہا تھا نا، کہا بیبیو اس بچے پر رو لو، اس لیے کہ میری شہادت کے بعد شہداء کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے اور یہ 6 مہینے کا پھول گھوڑوں کی ٹاپوں میں بکھر جائے گا۔ امام حسین نے لاش اصغر کو لیا ہے، پشت خیمہ پر گئے ہیں، ذوالفقار سے قبر کھودنا شروع کی، رونے کی آواز، گریے کی آواز، نظرن الی یمین ہی و شمال، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، کہا کون رو رہا ہے، کون گریا کر رہا ہے؟ میری مصیبت کا فرزند رسول، میں ذوالفقار ہوں، میں تو جنگوں کو فتح کرنے کے لیے آئی تھی، یہ کون سی خدمت لے رہے ہو آقا؟ عجب نہیں کہا ہو، یہ خدمت تو میرے دل کے لیے انجام دے رہی ہے۔ ہاں عزادارو، علی اصغر کو دفن کیا، جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے اب امام حسین در خیمہ پر آئے ہیں۔ ایک ایک بی بی کو سلام کیا ہے، رقیہ تم پہ سلام، ماں کی کنیز فضہ تم پہ سلام، زینب و ام کلثوم تم پہ سلام، لیکن عزادارو اس سلام کے ساتھ ساتھ مولا حسین
مولا حسین اپنے بیٹے سید سجاد سے ملنے کے لیے بھی گئے ہیں۔ ہاں عزادارو، جناب زینب آگے بڑھی، سید سجاد کو اٹھایا، کہا میرے لال اٹھو، تمہارا بابا رخصت آخر کو گیا ہے۔ چوتھے امام کہتے تھے میرے بابا کے بدن میں اتنے زخم اور تیر لگے ہوئے تھے کہ میرے بابا کو پہچاننا مشکل تھا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ کا بابا کی مظلومی جب میں نے دیکھی، میں نے پوچھنا شروع کیا، بابا سعید کیا ہوئے، بابا زہیر کیا ہوئے، بابا مسلم ابن عقیل کیا ہوئے؟ ہاں عزادارو، کا مارے گئے، کا اس سے پہلے کہ اور پوچھیں، کا سجاد اتنا سمجھ لو کہ اب مردوں میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی اور باقی نہیں رہا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے عصا دے دیجئے، پھوپھی اماں مجھے تلوار دے دیجئے۔ کہا میرے لال عصا کا کیا کرو گے، تلوار کا کیا کرو گے؟ کہا پھوپھی اماں عصا کا سہارا لوں گا، تلوار سے جہاد کروں گا۔ ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے مولا حسین نے کہا میرے لال سید سجاد، تمہارا امتحان کربلا میں نہیں ہے، تمہیں بیویوں کو لے کر کے اللہ اکبر کیسے سنیں گے آپ؟ ہاں عزادارو، عاشور کے دن گھٹ گھٹ کر نہ روئیے، ایسے روئیے جیسے ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ ہاں عزادارو، پتا ہے، کہا میرے لال میری وصیتیں سنو اور مجھے میدان میں جانے دو۔ کہا بابا وصیتیں کیا ہے؟ کہا جب قید سے چھٹ کر وطن جانا تو میرے چاہنے والوں کو سنا آپ نے، اے عاشور کے دن قریب و دور سے حسین کی مظلومی کو یاد کرنے والوں، یہ ہے آپ کا کریم امام جس نے اس عالم غربت میں سب کے ساتھ آپ کو بھی سلام پہنچایا ہے۔ ہمارا سلام ہو اس غریب پر، ہمارا سلام ہو اس مظلوم پر۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، امام حسین خیمے سے نکلے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ درمیان سے گزر جائیے۔ ہاں عزادارو، عجب رخصت کا منظر ہے، امام حسین بیویوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں۔ کربلا میں امام حسین کی کئی بہنیں موجود تھیں، ایک دم سے خواتین کا حلقہ ٹوٹا، بہنوں نے حسین کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یا حسین الوداع، یا حسین الوداع۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ حسین در خیمہ پر آئے۔ میں نے اصحاب با وفا کا ذکر کیا، وہ اصحاب وفا جو رات میں کہہ رہے تھے کہ اگر 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے، پھر جلا کر میری راکھ کو ہوا میں منتشر کیا جائے، تب بھی پر ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ اور 1000 مرتبہ زہیر نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اب حسین در خیمہ پر اکیلے کھڑے ہوئے ان اصحاب کو یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا آقا تمہیں آواز دیتا ہے اور تم جواب نہیں دیتے؟ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، آپ نے سنا ہے نا رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، رلا رہی تھی دلوں کو لٹی ہوئی سرکار، نہ پیدلوں کے پرے تھے نہ مرکبوں کی قطار، نہ کوئی حاجب و درباں نہ کوئی خدمتگار، ارے اجڑ گیا وہ گلستان، خزاں ہوئی وہ بہار، مقام ہو کا تھا جس جان نگاہ مڑتی تھی، ارے حضور کے در دولت پر خاک اڑتی تھی۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، اب حسین ابن علی چلنے لگے ہیں تو عجب طرح سے حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھیں ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، ارے فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ہاں عزادارو، آپ کو پتا ہے
نا کہ امام حسین چلے ہیں لیکن حسین مجبور نہیں ہیں. حسین ایسے دل اور بہادر ہیں کہ 72 لاشیں اٹھانے کے بعد اب جو علی کے لال نے فاتح خیبر کے بیٹے نے لشکر یزید پر حملہ کیا ہے تو ایک مرتبہ کبھی میمنے کو میسرے پر کبھی میسرے کو قلب لشکر پر حسین الٹتے چلے جاتے تھے اور آوازیں آتی تھیں الامان الحفیظ الامان الحفیظ. ہاں آزادارو کبھی لاش اکبر پر گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے پہنچے, کہا اکبر کیا بوڑھے باپ کی جنگ نہ دیکھو گے. کبھی لاشے کو دوڑاتے ہوئے جناب عباس کے لاشے پر گئے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے, کہا عباس جنگ کی بڑی تمنا تھی, کیا بڑے بھائی کی جنگ نہ دیکھو گے. ہاں آزادارو ادھر سے الامان والحفیظ کی آوازیں آ رہی ہیں اور مولا حسین کہہ رہے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا. روایتوں میں ہے کہ دور تک گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جاتے تھے اور پھر درے خیمہ کے قریب آتے تھے, تلوار کو عصا بنا کر کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. لوگوں نے کہا یہ آواز بآواز بلند اس لیے ہوتی تھی تاکہ پتہ چل جائے, خیمے تک آواز چلی جائے کہ نہ گھبرانا حسین زندہ ہے, نہ گھبرانا حسین زندہ ہے. اس لیے کہ اب بیویوں کے دلوں میں عجب طرح کا خوف طاری ہو گیا تھا. عباس و علی اکبر تک کم سے کم یہ تھا نا کہ میرا آقا موجود ہے, میرا مولا موجود ہے. ہاں آزادارو حسین حملے پر حملے کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی کہ لاشوں پہ لاشیں لا چکے, بس ہے حسین بس, تیروں پہ تیر کھا چکے, بس ہے حسین بس, زخموں پہ زخم پا چکے, بس اے حسین بس. عجب مصرع ہے, ارے ہم تم کو آزما چکے, بس اے حسین بس. اب سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, ارے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو حسین ابن علی نے تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ کر آ گئیں. ایک مرتبہ تیروں سے بھی حملہ, تلواروں سے بھی حملہ, نیزوں سے بھی حملہ. روایتوں میں ہے کہ سوار دوش رسول پشت رسول کا سوار پشت فرس پہ جھومنے لگا, ادھر سے تیروں کا میں آتا تھا تو جس میں نازنی دوسری طرف سے تیروں کا حملہ ہوتا تھا. ہاں آزادارو ایک مرتبہ حسین زین سے زمین پر آئے, جزاکم ربکم. لیکن وہ دکھیا ماں جس نے مدینے سے چلتے وقت کہا تھا کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں, اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں. ہاں آزادارو یہی وہ موقع تھا کہ جب ایک مرتبہ وہ دکھیا ماں بیان کر رہی تھی, جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا. سانس لے لیں, سانس لے لیں, اس لیے کہ آج مصائب مختصر نہیں کیے جا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے آپ کو سال بھر یہی کہتے ہیں نا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آج رسول خدا کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا ہے, آج مولا علی اور زہرا کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے, امام حسن کو ان کے بھائی کا پرسہ دینا ہے. کون امام حسن کہ جن کے سرہانے جب امام حسین وقت شہادت موجود تھے اور بھائی کے لیے تڑپ رہا تھا تو امام حسن نے کہا تھا یا ابا عبداللہ لا یوما کا یومک, اے ابا عبداللہ آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے. اس لیے کہ آپ جگر کے 72 ٹکڑے دیکھ کر کے تڑپ رہے ہیں, آپ کو تو کربلا میں 72 لاشیں اٹھانا پڑیں گے. تو سب کی خدمت میں تعزیت اور ماں بیان کر رہی ہے. ہاں آزادارو جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ مصیبتا, اب کون ہے جو حق کے رفاقت کرے ادا. ہے یہ گہرے زخم اور دو عالم کا مقتدا, 1900 ہیں زخم تنے چاک پر. ارے زینب نکل, زینب نکل, حسین تڑپتا ہے خاک پر. ماں کی فریاد تھی, بیٹی بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے نکل کر دوڑتی ہوئی آئی. آج بھی کربلا میں تلے زینبیہ موجود ہے, بڑی ہیبت ہے. ہاں آزادارو تلے زینبیہ سے امام حسین نے عجب جملہ جب
سنئی آواز اپنی بہن کی، 1900 ہیں زخم نا ابھی سنا نا آپ نے، اور روایتوں میں نے آیت اللہ وحید سے سنا ہے کہ یہاں سینے سے لے کر کے چہرے تک کم از کم امام حسین کے 300 زخم ایسے لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنا زخمی ہونے کے باوجود جب زینب کی آواز کانوں میں گئی، سرکار سید الشہداء نے کوہنیوں کو ٹیکا، سر کو اٹھایا، کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ ماں کے کہنے، بھائی کے کہنے سے بیٹی تو چلی آئی، لیکن وہ ماں کیا کرے، وہ ماں کیا کرے؟ وہ تو بیان کر رہی ہے نا، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ۔ عجب مصرع ہے، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ۔ ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ ہاں آزادارو، شمر کا کن خنجر چل رہا ہے، ابھی میں نے اور پورے عشرے میں بتایا نا، بار بار میں دہراتا ہوں کہ حسین لاشے پر جاتے تھے اور لاشے کو اٹھاتے تھے، لیکن آزادارو سب کے لاشے تو حسین نے پہنچائے، لیکن حسین کی تو خبر شہادت بھی پہنچانے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے پہلے تو حسین کے گرد طواف کرنا شروع کیا تاکہ حسین کی طرف آنے والے تیروں کو وہ اپنے بدن پہ لے لے۔ آزادارو، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ اب میں اپنے سوار کو بچا نہ پاؤں گا، تو ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی پیشانی کو خون میں تر کیا، بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا درے خیمہ پر گیا۔ درے خیمہ پر پہنچ کر ایک مرتبہ ہما بلند کیا، اور تو کوئی نہیں، جناب سکینہ نکل آئیں۔ اب ذوالجناح کا جب عالم دیکھا، کٹی ہوئی باگیں، زخمی پیشانی، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا، اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے، کیا تو یہ بتانے آیا ہے کہ اماں کا سہاگ اجڑ گیا، میری پھوپھی کا بھائی مارا گیا؟ مجھے پتا ہے یہ تیری زخمی پیشانی، یہ تیری کٹی ہوئی باگیں بتا رہی ہیں کہ میرا بابا مارا گیا۔ میں تجھ سے یہ نہ پوچھوں گی، مجھے تو اتنا بتا دے کہ میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، شہادت سے پہلے میرے بابا کو پانی ملا کے نہیں؟ کہا بی بی دریا تو بہت دور، آپ کے بابا کو کند خنجر سے ذبح کیا گیا۔ ایک مرتبہ سے آندیاں چلنے لگیں، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ جناب زینب کو چونکہ امام حسین واپس بھیج چکے تھے، اس لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، ایک مرتبہ جب اور کچھ نہیں بچا، سید سجاد کے پاس پہنچی، کہا میرے لال اٹھو، یہ کیسی قیامت آئی ہے؟ کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، نوکے نیزہ پر یہ انعام دے رہی ہے امت، رسول کے نواسے کا سر نوکے نیزہ پر، سید سجاد جیسا بیٹا کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کہتے اجڑ رہی تھی شگے مشرقین کی، میدان سے آ رہی تھی، صدائے حسین کی، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں،
ارے آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، آؤ گھوڑے سے میں گرتا ہوں، سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اماں تم نے تو بڑے نازوں سے پالا ہے ہمیں، کھڑکھڑاتے ہوئے چلنے میں سنبھالا ہے ہمیں، آخری بار کلیجے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اٹھنی جو چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی، اپنی آنکھوں سے میرے قلبوں کو تم ملتی تھی، دور زخموں سے ہوں میں مجھ کو سنبھالو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، میں بہت تنہا ہوں، اب کوئی مجھے آس نہیں، دیکھو اکبر نہیں، قاسم نہیں، عباس نہیں، تم نجف سے ذرا بابا کو بلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، ایسے گئے زخم بدن جان چلی جاتی ہے، خون بہتا ہے بہت، نیند سی آ جاتی ہے، آ کے آغوش میں اب مجھ کو سلا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، سہم بچوں کو مصیبت سے نکالے زینب، مجھ پہ گریا کرے گا خود کو سنبھالے زینب، اپنی بیٹی کا ذرا ہاتھ بٹا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں، ہونے والی ہے یتیمہ سکینہ اماں،
عصر کے بعد سے اجڑے گا مدینہ اماں، آؤ اب کر وہ بلا آ کے بسا لو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا دو اماں، اپنے شبیر کو سینے سے لگا دو کہ اماں، سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، ہجرت ہوئے دور میرے، ہجرت ہے میرے، ہوتے کورونا بھول گئیاں، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، بابا میں کشام کے لوگاں نے تیرے بعد کنیزی بچ منگیا، بابا میں کشام کے لوگاں نے تیرے بعد کنیزی وچ منگیا، میں غیرت سیدہ دی، میں غیرت سیدہ دی، او بیلے مر گئیاں، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، جدا کول تیرے درباں چلیاں، میں کول کھلو کے ڈیندی رہی، جدا کول تیرے درباں چلیاں، میں کول کھلو کے ڈیندی رہی، نہیں ملے اثر تیرا، نہیں ملے اثر تیرا، کر لے کر دی رہیاں، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، جدا بکھری قیدا حکم ہویا، میں کو پہلیاں تنگ زندان دے وچ، جدا بکھری قیدا حکم ہویا، میں کو لیا تنگ زندان دے وچ، ہنجروں دی میں ٹریاں، ہنجروں دی میں ٹریاں، او قیدن میں رلیاں، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، اُس کا پہلا پرسا مقتل وچ، میں کچھ میرے لائن یتیمی دا، دتا پہلا پرسا مقتل وچ، میں کچھ میرے لائن یتیمی دا، انج ظالم ہتھ چایا، انج ظالم ہتھ چایا، میں خاک تے جڑ پیاں، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا، تیرا سینہ نہیں لگتا بابا میں رل گیا،
جدا داخلہ ہویا شام دے وچ ہئی بھیڑ بازاری لوکاں دی جدا داخلہ ہویا شام دے وچ ہئی بھیڑ بازاری لوکاں دی پھوپھیاں دے ٹوڑن کتے پھوپھیاں دے ٹوڑن کتے وہ میرا منگدی رہیاں جڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں جڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرے خون چ ترخت ظالم دے میں کو اجر رسالت دے رہے تیرے خون چ ہت تر ظالم دے میں کو اجر رسالت دے رہے انج خمس میں کو ملیا انج خمس میں کو ملیا رنگین گویا زلفاں میرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں شر کوئی جینا انج گزرے بے سر بابے دی لاش اٹھو شل کوئی دینا انج گزرے بے سر بابے دی لاش تو جویں میں رسیاں پا کے جب میں رسیاں پا کے تیری لاش تو گزریاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں یا حسین قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک ماشاءاللہ شبیر دیاں پردیس چ رووڑ بھیڑا پردیس چ رووڑ بھیڑا بے تقصیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں ولیا بے علما والا سر پر دیدار رکھوالا ولیا بے علما والا سر پر دیدار رکھوالا نت خیرا گوبڑ شالا غازی ویر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں او ولیا بے علما والا سر پر دیدار رکھوالا ولیا بے علما والا سر پر دیدار رکھوالا نت خیرا گوبڑ شالا غازی ویر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں کھچ برچ امام زمانہ پایا تال پہ روپ سہانا کھچ برچ امام زمانہ پایا تل پہ روپ سہانا ہویا نے تو کیرا نانا تیری تصویر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں دیکھ لے مولا پاک شبیر دیاں پردیس چ رووڑ بھیڑا پردیس چ رووڑ بھیڑا بے تک
تکثیر دیاں قربانیاں ویکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں ویکھ لے مولا پاک شبیر دیاں بیمار تے اوکھیاں گھڑیاں گل توک مغارا پھڑیاں بیمار تے اوکھیاں گھڑیاں گل توک مہارا پھڑیاں نہ کھچ بے درداں کڑیاں انج زنجیر دیاں قربانیاں ویکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں ویکھ لے مولا پاک شبیر دیاں قربانیاں ویکھ لے مولا پاک شبیر دیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاک پلی سینے پہ جو شاک پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین